قربانی کی اصل کیا ہے اور اس کا باقاعدہ آغاز کب سے ہوا، انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حدیث مبارکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے لگتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہر بال کے مقابل میں نیکی ہے۔ عرض کی اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے بدلے میں بھی نیکی ہے، یعنی کہ الحمدللہ قربانی ہم سب کے والد محترم حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کا مختصر واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات خواب میں آرام کے لیے تشریف فرما تھے کہ آپ 8 ذوالحجہ یعنی یوم ترویہ میں ایک خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں۔ آپ یہی خواب اگلی مزید 2 راتوں میں ملاحظہ فرماتے ہیں، اور جب آپ اس خواب کے اللہ کی جانب سے من جانب اللہ یقین کامل ہو جاتا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ رب العزت مجھے حکم فرما رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں، تو پھر آپ اپنے بیٹے کی جانب رواں ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ خواب آیا ہے، اس خواب پر اپنے بیٹے کو مطلع فرماتے ہیں۔ تو کتنا ہی خوبصورت ان کے صاحبزادے نے جواب دے فرمایا ابا جان، ابا حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ابراہیم کی ایک جان کیا ہے، اسماعیل کی ایک جان کیا ہے، اگر ہزاروں جانیں بھی اسماعیل کے پاس ہوں تو اللہ کے نام پر واری ہیں الحمدللہ۔ یعنی کہ بچے نے جیسے یہ سنا تو جیسے آپ نے خواب بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو بچے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں گے، یا اور دیگر سوالات کہ یہ بھائی واقعی آپ بتائیں کہ خواب حقیقت ہیں، اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ وحی الہی بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر لوگوں کے جو خواب ہیں وہ شیطانی بھی ہو سکتے ہیں، اور انسان جب صبح سے لے کے شام تک کام کا اسٹریس انسان کے اوپر ہوتا ہے تو جو معاملات وہ زندگی کے اندر گزار رہا ہوتا ہے وہی بسا اوقات اس کو خواب میں بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان آفس ورکنگ کر رہا ہے تو رات میں دیکھتا ہے کہ میں سوتے میں کہ جو نا میں کام ہی کر رہا ہوں الغرض۔ تو لہذا جب آپ اپنے بیٹے کو اس خواب کے بارے میں مطلع کرتے ہیں تو بیٹا فوراً اظہار رضامندی کر دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحبزادے کو لے کر وادی منیہ میں چلے جاتے ہیں، اور آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں پر اپنے بیٹے کو چہرے کے بل لٹا دیتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی شفقت اور محبت کی وجہ سے جو ایک عزم مصمم کا ارادہ کیا ہے کہیں ایسے عمل کے اندر کوئی لغزش واقع نہ ہو جائے، اس لیے اپنے بیٹے کو چہرے کا بل لٹا دیتے۔ اس کے بعد اب بسم اللہ کا نام لے کر وہ چھری چلا دیتے ہیں۔ جیسے چھری چلاتے ہیں تو روایت میں آتا ہے واقعات کے اندر کہ جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تانبے کی پلیٹ کو چھری اور گردن کے درمیان رکھ دیتا ہے جس سے چھری نہ چلتی ہے۔ اور کیوں نہ چلتی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے وہ چھری بھی یقیناً۔ تو اس کے بعد پھر جب دوبارہ آپ چھری پھیرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنت سے مینڈے کو آپ کے صاحبزادے کے فدیے کے طور پر وہاں پر جو نا رونما کر دیتا ہے، اور آپ جب سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھ پر جو آزمائش کا سلسلہ طے کیا تو بخوشی اپنے دست مبارک سے آپ اس مینڈے کو ذبح فرماتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آپ یہ سوچ اور فکر دے کر جاتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں تمہاری اچھی سے اچھی چیز کیوں نہ ہو، جب رب کی طرف سے تقاضا ہو جائے تو اس کو قربان کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک الحمدللہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا عملی درس قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دے کر چلے گئے ہیں۔ تو اللہ کریم ہم سب کو بھی طلب ثواب کے اعتبار سے نیت محمودہ کے ساتھ اور الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے اور خوش دلی کے ساتھ اپنی قربانیوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے قربانی سے متعلق کچھ احادیث طیبہ بھی سماعت فرما لیتے ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی متفق روایت، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کر، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحجہ یعنی قربانی کے دن میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خون بہانے سے زیادہ مقبول نہیں ہوتا، اور یہ قربانیاں عید کے دن میں علماء فرماتے ہیں کہ یا کیا قربانیاں قیامت کے دن جانور قیامت کے دن اپنے سینگ بال اور کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے اور مقام شرف قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ اور امام حسن بن علی سے روایت منقول ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے خوش دلی اور طالب ثواب ہو کر قربانی کو ادا کیا تو قربانی کل بروز قیامت اس کے لیے آتش جہنم سے روک یعنی حجاب ہو جائے گی،
اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا کہ جس میں وسعت اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو لہذا جن میں استطاعت ہو اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی کے اس فریضے کو، اہم عبادت کو، اس نیک عمل کو نہ کرے تو کتنی سخت وعید ہے کہ وہ ہماری قربانی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو بخوشی، رضا الہی کے ساتھ، نیت محمودہ کے ساتھ، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے الحمدللہ قربانی کے معاملات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔